رمضان ایک بلیسنگ کا مہینہ ہے، ایک رحمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ صرف عطا کرنا چاہتا ہے، وہ تو ہمیشہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس میں وہ معاف کرنا چاہتا، فارگیو کرنا چاہتا۔ یہ مکمل رحمتوں کا مہینہ، جیسا ٹاپک کا اناؤنسمنٹ ہوا کہ ہاؤ ٹو پریپیئر آور سیلف فار رمضان، کہ اپنے آپ کو ہم تیار کیسے کریں رمضان کے لیے۔ دیکھیے رمضان کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ صبح سے شام تک فاقہ رہ کے آ کے مسجد میں گھر میں افطار کر لو۔ رمضان میں ہر دن آپ میں چینج آنا۔ رمضان آ رہا، رمضان جا رہا۔ رمضان عام لوگوں کی طرح رمضان مت کرو، تم علی والے ہو، رمضان کے مقصد کو سمجھو۔ رمضان ریفائنڈ ہونے کا نام ہے، رمضان کلین ہونے کا نام ہے۔ رمضان اپنے آپ کو بالکل کلین کر کے ریفائن کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا نام ہے۔ رمضان یہ نہیں کہ اچھے کھانے کھاؤ، اللہ اچھے کھانے کھلاؤ، اگر تمہارے گناہ معاف ہو گئے تو تمہارا رزق خود بخود کھل جائے گا۔ رمضان گناہ کو معاف کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ آپ سب اتنی محنت کر رہے بامبے میں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنے لمبے لمبے روزے رکھ رہے، یہ گرمی، یہ ہیومیڈیٹی بامبے کی، اس کے بعد اینڈ آف دا ڈے خدا نہ خواستہ، غور سے سنو، خدا نہ خواستہ شام میں افطار جب آپ نے کر لی یا افطار سے پہلے آپ کو پتہ چل گیا کہ آج آپ کا روزہ قبول نہیں ہوا، تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنا ہرٹ ہوگا۔ یار میں نے صبح سے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، کوئی بغیر سحر کا روزہ رکھا ہوا ہے، نہیں اٹھا لیکن صرف اس لیے روزہ رکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ پر یہ واجب ہے اور اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ شام میں اگر خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ چلے کہ بابا تیری عبادت، تیرا روزہ ہمارے پاس پہنچا ہی نہیں، تو کیا حال ہوگا آپ کا؟ وہ حال روز ہونا، وہ حال روز ہونا۔ یقین نہیں ہے، گرانٹیڈ مت لو۔ کل یہ جملہ میں نے بولا تھا بامبے میں، یہ گرانٹیڈ مت لو کہ یار میرے روزے تو 100% ایکسپٹ ہوں گے، نو، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ You have to leave something، تم کو کوئی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ صرف روٹی اور کھانے کا نام روزانی، آنکھوں کا روزہ، کھان کا روزہ، زبان کا روزہ۔ میں روزے میں رہ کے اگر اپنی زبان سے کسی کی غیبت کروں، یو تھنک کہ میرا روزہ قبول ہوگا؟ روزے میں رکھ کر میں جھوٹ بولوں، یو تھنک کہ میرا روزہ قبول ہوگا؟ روزے میں رہ کر میں کسی کو ہرٹ کروں، یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ پھر روزہ قبول ہوگا؟ شام کے وقت پتہ چل رہا بامبے میں اللہ نے ایک کا روزہ ایکسپٹ نہیں کیا، کیا حشر ہوگا آپ کا؟ اب روئیں گے، بولیں گے پروردگار میں نے اتنی محنت کی، کسی عبادت میں اتنی محنت نہیں ہے جو روزے میں، یہ گرمی میں بھوک اور پیاس، جبکہ ساری نعمتیں آپ کے سامنے، لیکن آپ روزہ رکھ رہے اس کی محبت میں، اور وہ بولے گا I have not accepted your روزہ، so then what؟ اس چیز کا یہ پریپریشن کرنا ہے۔ آپ کو یہ باتیں کوئی نہیں بولے گا، ہم گرانٹیڈ لے کے بیٹھے ہیں، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ what I'm saying، کسی معصوم نے یہ نہیں کہا کہ تم گرانٹیڈ لے لو اسلام کو۔ اگر میں رمضان میں روزے میں داڑھی کو مونڈتا ہوں تو میں کیا سمجھ رہا ہوں کہ میرا روزے قبول ہو رہا، فعل حرام کر رہا، میں روزے میں گھڑے رہ کے اگر میں شیو کر رہا، گناہ کبیرہ کھلم کھلا کر رہا، تو then what I'm expecting from اللہ، کیا میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اللہ سے؟ وہ تو کریم ہے، so merciful کہ اس کے باوجود تمہاری روٹی بند نہیں کرا، اس کے باوجود ہمارے گناہوں کے باوجود ہماری سانس کو نہیں روکا، ہم کو بیمار نہیں ڈالا، مسلسل دے رہا، تو اس کا تو تھینک یو بولو، تھوڑا تو احساس کرو، تھوڑی تو محبت کرو کہ جس نے تم کو ساری نعمتیں دے دی، اہل بیت جیسی نعمت دی، اس کے بعد تو اس کا شکر ادا کرو۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ رمضان کا پریپریشن میں دس از سو امپورٹنٹ۔ کم از کم وہ گناہ مت کرو یار جس سے خدا نہ خواستہ اللہ ناراض ہو۔ بس یہ رمضان جتنے تم نے اب تک 30 40 50 رمضان گزارے،
وہ سارے رمضان میں یہ رمضان تمہارا ڈیفرنٹ ہونا، آپ کی لائف چینجنگ رمضان ہونا، زندگی کا بدلاؤ جو رمضان ہونا۔ اس رمضان میں پہلی چیز غفلت کو نکالو، گارنٹی نہیں ہے کہ روزے قبول ہوں گے، روزے قبول اسی وقت ہوں گے جب معصوم کو تم راضی کرو گے، امام کو تم راضی کرو گے۔ امام کو راضی کرنے کے پورے طریقے آپ جانتے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ وہ گناہ مت کرو جس سے امام ناراض ہو جائے، اگر امام راضی ہو جائے تو تمہارے روزے بھی قبول، عبادت بھی قبول۔ افطار کا وقت جب آئے، جب آپ افطار کھولنے کا وقت آئے تو اس وقت یاد کرو کہ کیا آپ کو کسی نے ہرٹ کیا، مثال دے رہا میں، کسی نے ہرٹ کیا، اس کو معاف کرو۔ سب سے پہلے اپنے مومن بھائی بہن رشتہ دار غریب رشتہ دار ان لوگوں کو معاف کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اور ہاتھوں کو بلند کر کے اس وقت بولو کہ پروردگار یو آلسو فارگیو می، تو بھی مجھے معاف کر۔